إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلام آخر أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ انسان کی غلط فہمیوں میں سے اس کی غلط فہمی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہیں وہ محدود ہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مال و دولت، پیسہ، سونا چاندی، اچھی رہائش، اچھا مکان، اچھی گاڑی، اچھی سواری جو ہے، اچھی جاب، یہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں۔ یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں، بلکہ یہ نہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی انسان کے اوپر بے شمار نعمتیں ہیں۔ آپ آنکھ کو دیکھ لیجئے، یہ آنکھ یا اللہ رب العالمین کی نعمت ہے جس کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو۔ یہ ہاتھ، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے اس ہاتھ کے اندر ایسی طاقت دی ہے، ہم کسی چیز کو پکڑ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی نعمت یہ پاؤں بھی ہے جس نعمتوں سے ہم چلتے ہیں، اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ دماغ، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے جو اس نے ہمیں دی ہے، ہم اس دماغ سے سوچتے بھی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دل دیا ہے، یہ دل بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ دھڑکتا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمتیں تو اتنی بے شمار ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ رب العالمین کی اتنی بے شمار نعمت ہیں، اگر تم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام
فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ، چاہے وہ عام لوگ ہیں یا خاص ہے، تاجر ہے، دکاندار ہے، بزنس مین ہے، کوئی بھی شخص ہے، اکثر لوگ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثر لوگ جو غفلت کا شکار ہیں۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نعمتان مغبود فیما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں، جس کے حوالے سے اکثر لوگ غفلت کا شکار ہیں، خسارے میں، جس کی وجہ سے۔ ایک کون سی؟ ایک اللہ رب العالمین کی نعمت جو ہے وہ صحت ہے، دوسرا کیا؟ والفراغ، اور فارغ وقت اللہ رب العالمین نے یہ وقت جو انسان کو دیا ہے، چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، کوئی بھی ہے، اللہ رب العالمین نے یہ وقت ہر کسی کو ایک جیسا ادا کیا ہے۔ امیر کے لیے بھی وہی وقت ہے، وہی گھنٹہ ہے، وہی سیکنڈ ہے، غریب کے لیے بھی، مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی۔ اب ان میں سے بہترین شخص وہ ہے اس وقت کو جو اس طریقے سے گزارے کہ اس گزارتے وقت کے ساتھ اپنے آخرت کی فکر کرتا رہے، اپنی آخرت کو سنوارے۔ یہ شخص بہترین ہے جو اپنے وقت سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ورنہ وقت تو بڑی تیزی کے ساتھ آتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ وقت تو بادلوں کی طرح ہے، بادل جیسے تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ وقت تو بہتا ہوا دریا ہے جو گزرتا چلا جاتا ہے، تھمتا نہیں ہے۔ وقت تو ایک سائے کی طرح ہے جو ابھی یہاں ہے، بعد میں وہاں ہے، گزر جائے گا۔ اسی طرح انسان کی زندگی بھی ہے، وہ بھی گزر جائے گی۔ بلکہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں انما انت اللیالی ایام واللیالی، اے انسان تیرا جو وجود ہے یہ دن رات کے مجموعے کا نام ہے۔ اگر تیری زندگی کا دن گزرتا ہے تو یہ نہ سمجھ دن گزر گیا، بلکہ یہ سمجھ تو گزر رہا ہے۔ اگر زندگی کی ایک رات ڈھلتی ہے تو یہ نہ سمجھ کہ رات چلی گئی، یہ سمجھ تیری زندگی کی ایک رات کم ہو گئی۔ سورج لمبی لمبی مسافرتیں کر کے اپنے سفر کو طے کرتا ہے، غروب ہوتا ہے، تو یہ نہ سمجھ سورج غروب ہو گیا، بلکہ تو یہ سمجھ تیری زندگی کا ایک دن غروب ہو گیا۔ رات گزر رہی ہے، دن گزر رہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ اگر کوئی شخص خسارے کا سودا کرتا ہے، خسارے کا سودا کیا ہے؟ کوئی شخص اگر کسی کے پاس جا کر کہے کہ بھائی آپ کو میں 2 لاکھ 4 لاکھ روپے دیتا ہوں، آپ کو میں سونا دیتا ہوں، آپ کو میں چاندی دیتا ہوں، آپ اپنا قیمتی ہاتھ جو ہے یہ مجھے دے دے، اپنی آنکھ مجھے دے دے، ہم کہیں گے سوچ تو کیا چیز مانگ رہا ہے؟ اگر میں 2-4 لاکھ روپے تیرے سے لے لوں، 50-60 لاکھ روپے تیرے سے لے کر اپنی آنکھیں تجھے دے دوں، اس زندگی کا میرا کیا فائدہ؟ اور انسان جب وقت ضائع کرنے پہ آتا ہے تو پھر ذرا سے بھی نہیں سوچتا، اپنے وقت کو ضائع کر دیتا ہے۔ وقت کو کس طریقے سے ضائع کرتا ہے؟ پھر یہ نہیں سوچتا کہ انسان کا 1 منٹ، بلکہ منٹ نہیں، گھنٹوں نہیں، ہفتے نہیں، بلکہ مہینے نہیں، بلکہ سال انسان کی زندگی کے ایسے گزر جاتے ہیں کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس طریقے کی دن ہے۔ انسان تیری یہ جوانی کیا ہے؟ 12-13 سال کی عمر تک تو اپنی زندگی میں مدہوش ہوتا ہے، تجھے ہوش نہیں آتا۔ جب تو ہوش سنبھالتا ہے اس کے بعد اپنے زیب و زینت میں لگ جاتا ہے، اس کے بعد تھوڑا سا آگے جاتا ہے، تیری شادی کی عمر ہوتی ہے، تیری شادی کرا دی جاتی ہے، تجھ پر ذمہ داری آ جاتی ہے، تیری اولاد کی تیرے پر ذمہ داری، گھر بار، یہ سارا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے انسان زندگی گزارتا رہتا ہے حتیٰ کہ بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جاتا ہے۔ بڑھاپے کی عمر تک پہنچ گیا، اپنی ساری زندگی اسی طریقے سے اس نے گزار دی۔ انسان ذرا تو سوچ تو صحیح، اس زندگی کے اندر تو نے کیا کیا ہے؟
آخرت کی کیا تیاری کی ہے؟ یہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے، وقت رکتا نہیں ہے، وقت تھمتا نہیں ہے۔ وقت کی مثال تو برف کی طرح ہے، برف جس طریقے سے پگھل جاتی ہے، رکتی نہیں ہے، اسی طریقے سے زندگی بھی ہے، وقت بھی ہے، یہ گزر رہا ہے، رک نہیں سکتا۔ آپ اس کو جتنا روکنا چاہو اس کو روک نہیں سکتے، یہ برف پگھلتی چلی جائے گی۔ اسی طریقے سے یہ وقت بھی ہے، یہ گزرتا چلا جا رہا ہے، یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا، کسی کے لیے رکتا نہیں ہے۔ ایک مشہور تابعی ہے، عامر بن قیس سے راستے میں جا رہے تھے، کسی نے ان کو روکا اور کہا کہ آپ رکیے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تابعی کیا کہتے ہیں؟ امسک الشمس، تو سورج کو روک، حتی اکلمک، پھر میں تیرے سے بات کرتا ہوں۔ یہ سورج تو روک نہیں سکتا، میں تیرے رک کر تجھ سے کس طریقے سے بات کروں؟ اگر تو چاہتا ہے میں تیرے سے بات کروں، تیرے سے ہم کلام ہوں، تو اس سورج کو تو روک لے تاکہ میں تیرے سے گفتگو کرنے لگ جاؤں۔ ہمارے اسلاف وقت کی قدر اور منزلت کو پہچانا کرتے تھے، ایک ایک لمحے کو، ایک ایک سیکنڈ کو بڑا قیمتی سمجھتے تھے اور اس کو ضائع نہیں کرتے تھے۔ شورے کے بارے میں آتا ہے، عید کے دن جب لوگوں کے پاس سے گزرے، لوگ اپنے کھیل میں مصروف تھے، ان سے پوچھا آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم لوگ کھیل رہے ہیں۔ کیوں کھیل رہے ہو؟ کہا کہ ہم فارغ ہیں۔ کہا فارغ ہو؟ کیا تم نے رب کا قرآن نہیں پڑھا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب تمہارے پاس فارغ وقت ہو، اوقات ہو، اس وقت میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ تم نے کھیل کود میں لگایا ہو اپنے آپ کو، وقت ضائع کر رہے ہو۔ یہ گزرتا ہوا وقت واپسی کبھی نہیں آتا، جو گزر گیا ہے، آپ دنیا کی ساری دولت مال سارا خرچ کر لیں اور اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی حاصل کرنا چاہیں تو حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا، وہ واپسی آنے والا نہیں ہے۔ ایک ایک لمحہ ہماری زندگی کا، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ ہماری زندگی میں ایسا موقع لے کے آ سکتا ہے کہ اس وقت میں، اس لمحے کے اندر ہماری پوری زندگی تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، اس وقت کو پہچانتے نہیں ہیں۔ وقت کی قدر و قیمت، منزلت ہماری نظر میں نہیں ہے۔ ہم وقت کس طریقے سے گزار رہے ہیں، ہماری زندگی کس طریقے سے گزر رہی ہے، ہم اپنے وقت کی قدر اور منزلت کو پہچانتے نہیں ہیں۔ ہماری زندگی کے شب روز کس طریقے سے ہم بسر کر رہے ہیں، ہمارے دن، ہماری راتیں، ہمارے ایام کس طریقے سے گزر رہے ہیں، ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر اندازہ لگا سکتا ہے، اپنے ضمیر سے پوچھ سکتا ہے میری زندگی کے ایام کس طریقے سے گزر رہے ہیں۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اس کی قدر کو جانیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن جب جنگ سے واپسی لوٹے میدان سے، اور اعلان کیا، بلال کو بھیجا، بلال جاؤ اعلان کرو، اور اعلان کے ساتھ یہ کہو جس شخص کے پاس بھی مال غنیمت کی کوئی بھی چیز موجود ہے وہ لا کے بیت المال میں جمع کرا دے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے اور ساتھ آواز لگا رہے ہیں کہ جس شخص کے پاس بھی مال غنیمت کی کوئی بھی چیز موجود ہے، اللہ کے نبی کا اعلان ہے، اس کو بیت المال میں جمع کرا دے، کوئی تاخیر نہ کرے، اس کو بیت المال میں لا کے جمع کر دے۔ مال جمع ہو گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سارا مال غنیمت تقسیم کر دیا۔ وہ مال غنیمت اللہ کے نبی نے تقسیم کر دیا۔ اب ایک شخص ایک رسی لے کر آیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ رسی ہے مال غنیمت کی، اس کو جمع کر لیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا تو نے بلال کی پکار کو، اس کی آواز کو نہیں سنا تھا؟ بلال نے کہا تھا جس شخص کے پاس بھی مال غنیمت کی کوئی بھی چیز موجود ہو اس کو بیت المال میں جمع کرا دے۔
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بلال کی آواز کو میں نے سنا، لیکن سنا ضرور، لیکن مجھ سے سستی ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا اب تیرے اس مال کو میں کیا کروں گا؟ مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم ہو گیا، جا اس مال کو میں قبول نہیں کرتا۔ ہم ذرا یہ نہ سوچیں، بلکہ ہم سوچیں اس وقت وہ مال جمع کرانے کا تھا، اس وقت نہیں کرایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مال غنیمت کو قبول نہیں کیا، کیونکہ جو وقت جمع کرانے کا تھا وہ وقت گزر گیا۔ اس شخص نے اس مال غنیمت کو جمع کرانے میں سستی کی، کوتاہی کی۔ وہ وقت جمع کرانے کا تھا وہ گزر گیا، وہ وقت نکل گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے مال کو جمع نہیں کیا۔ جو وقت جمع کرانے کا تھا، اس لیے وقت کی قدر کیجیے۔ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ ایک ایک لمحہ انسان کی زندگی میں ایسا آتا ہے جو انسان کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا عرضت علی الامم، مجھ پر بہت ساری امتیں پیش کی گئی۔ میں نے نبی کو دیکھا، ایک نبی ایسا جس کے پاس ایک جماعت کی صورت میں لوگ موجود ہیں، چند لوگ۔ ایک نبی ایسا دیکھا میں نے کہ جس کے پاس 2 آدمی موجود تھے۔ ایک نبی میں نے ایسا دیکھا جس کے پاس ایک آدمی موجود ہے۔ یہ نبی اپنی ساری زندگی تبلیغ کرتا رہا، ایک شخص مسلمان ہوا۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے ایسے بھی نبی کو دیکھا جو ساری زندگی تبلیغ کرتا رہا، دعوت اللہ دیتا رہا، اس کی دعوت و تبلیغ سے ایک شخص مسلمان نہیں ہوا۔ اچانک میں کیا دیکھتا ہوں، ایک بہت بڑی لوگوں کی جماعت میرے سامنے آ گئی، میرے سامنے کر دی گئی۔ میں نے سوچا کہ یہ میری جماعت ہوگی۔ مجھے کہا گیا اللہ کے نبی یہ آپ کی جماعت نہیں بلکہ یہ موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ اچانک پھر اس سے بڑی ایک جماعت میرے سامنے کھڑی کر دی گئی اور مجھے کہا گیا اے نبی یہ آپ کی امت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب کہا گیا تو ساتھ میں یہ کہا وَمِنْهُمْ 70,000 بغیر حساب ولا عذاب۔ اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، اور ان امت میں سے 70,000 لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو بتا کے یہ چلے گئے، اپنے خیمے میں چلے گئے۔ اب لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ کون لوگ ہوں گے۔ بعد نے کہا یہ وہ لوگ ہوں گے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت حاصل ہوئی ہوگی۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے اور اسی حال میں مریں گے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا۔ لوگ اپنے تبصرے کر رہے ہیں، اپنی باتیں کر رہے ہیں، اپنے خیالات کو پیش کر رہے ہیں۔ اسی اثناء میں اللہ کے نبی علیہ السلام آئے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا صحابہ اسی طرح مجلس لگا کے بیٹھے ہوئے۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہ اللہ کے نبی آپ نے بتایا آپ کی امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ہم لوگ تبصرہ کر رہے ہیں کہ یہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین بغیر عذاب کے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ تبصرہ کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا هم الذین لا یسرقون ولا یقتلون ولا یتطہرون وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 4 صفات بتائی ان لوگوں کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے، جو دم نہیں کرواتے ہوں گے، جو بدشگونی نہیں کرتے ہوں گے، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہوں گے۔ یہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے اندر یہ خاصیت ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کرے گا۔ اسی اثناء میں ایک صحابی رسول عکاشہ بن محسن کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے،
ایجعلنی منہم، کہ اللہ رب العالمین میرا شمار بھی انہوں لوگوں میں کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عکاشہ انت منہم، تم انہی میں سے ہو، تم انہی میں سے ہو، تمہارا شمار انہی لوگوں میں ہے جو 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، آپ انہی میں سے ہیں۔ ایک دوسرا شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اللہ کے نبی آپ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے، میرا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ عکاشہ تجھ سے سبقت لے گیا۔ اب ذرا غور کیجئے، ایک ہی مجلس سے، لیکن عکاشہ بن محسن ایک لمحہ پھیلے کھڑے ہو گئے اور اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا عکاشہ آپ انہی میں سے ہیں۔ وہ دوسرا شخص اتنی سی گفتگو کے بعد کھڑا ہوا، اللہ کے نبی نے کہا، اس نے کہا اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا عکاشہ تجھ سے سبقت لے گیا۔ اب ان دونوں کے درمیان کتنا وقت تھا، لیکن وہ وقت جب وہ کھڑا ہوا اس کو وہ سعادت نصیب ہو گئی، اس نے تھوڑی سی دیر کی، اس نعمت سے ہی محروم ہو گیا، اس سعادت سے محروم ہو گیا۔ اور آپ ذرا دیکھیے اس دنیا کے اندر بڑا جابر شخص اگر گزرا ہے جس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا، جس کو فرعون کہتے ہیں، جس نے کہا وقال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، مسلمان وہ بھی ہوا، کلمہ پڑھنے لگا، لیکن اس نے کلمہ کب پڑھا؟ جب اس کی موت کا وقت قریب تھا۔ الان وقت اسیتا، اس نے کلمہ کب پڑھا؟ مرتے دم، جب اس نے ملک الموت کو دیکھا اور جب وہ غرق ہو رہا تھا، ڈبکیاں کھا رہا تھا، اس وقت اس نے کلمہ پڑھا۔ اس وقت وہ اس کا کلمہ پڑھنا اس کو فائدہ نہیں ہوا، اس وقت اس کو کلمہ اس کا فائدہ نہیں پہنچا۔ اس نے کلمہ کب پڑھا؟ جب وہ مر رہا تھا۔ اگر اس سے پہلے کلمہ پڑھ لیتا تو اس کی نجات ہو جاتی۔ اس لیے وقت کی قدر کیجئے، وقت بڑا قیمتی ہے، آپ کی زندگی کا ایک لمحہ قیمتی ہے۔ جس طریقے سے ایک شخص اگر لات کے اندر موجود ہے، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، آپ جتنا بھی روئے وہ زندہ نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے آپ کی زندگی کا ایک لمحہ، ایک وقت، ایک سیکنڈ جو گزر گیا ہے، آپ جتنا روئے، اپنی جائیداد، مال، دولت جتنا بھی خرچ کرے، اس ایک لمحے کو حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ ایک لمحہ آپ کو زندگی کا حاصل نہیں ہوگا۔ اپنی وقت کی قدر کیجئے، یہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے صحت اور فراغت دی ہے، آج یہ وقت ہمارے پاس ہے، یہ صحت بھی ہے، اس وقت کو غنیمت سمجھے۔ یہی زندگی کے دن ہے جب بڑھاپا آ جائے گا۔ ہماری اس مسجد کے اندر ہمارے کتنے نمازی بھائی ہیں جو کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو صحت دے۔ ان کا بھی دل چاہتا ہے جس طرح ہم اپنی پیشانی کو، اپنے ماتھے کو زمین پر ٹکاتے ہیں، اس طریقے سے ٹکائیں، لیکن مجبوری یہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ صحت نہیں رہی۔ ہمارا بھی دل چاہے گا جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، لیکن ہمارے جسم میں اگر اللہ نہ کرے ایسی کوئی بیماری ہو جائے یا جسم کے اعضاء کمزور ہو جائے، اس وقت ہمیں یہ لذت محسوس ہوگی، لیکن اس وقت اللہ کے سامنے جس طریقے سے عبادت کرنی چاہیے نہیں کر سکیں گے۔ آج وقت ہے ہمارے پاس، اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس وقت کی قدر کیجئے۔ اللہ کے بندو، اس پورے دن کے اندر 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ میں 24 گھنٹے کی بات نہیں کر رہا، میں 1 گھنٹے کی بات نہیں کر رہا، بلکہ 1 منٹ کے اندر ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اس 1 منٹ کو، اس کی قدر و قیمت کو سمجھ لے، ہم بہت اجر و ثواب کما سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ سورہ اخلاص 1 منٹ کے اندر کم سے کم، چھوٹی سی صورت ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کم سے کم 10 سے 12 مرتبہ آرام سے 1 منٹ میں اس صورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے؟ 10 نہیں تو 8، 5 دفعہ بھی 1 منٹ میں اس صورت کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص بھی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، تو اس کو 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی اگر 9 مرتبہ بندہ یہ پڑھ لے 1 دفعہ، اتنا ثواب اس کو ملتا ہے۔ آپ دوسری صورت دیکھ لیجئے، آپ 1 لفظ پڑھیں قرآن کا،
سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم پڑھیں، استغفر اللہ پڑھیں، 1 منٹ کا اندازہ لگائیں آپ 1 منٹ کے اندر کیا کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے بازار میں گلیوں میں گھومتے ہوئے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھے، زیادہ نہیں۔ آج جمعے کا دن ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے جو شخص بھی 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے، درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، 1 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس شخص پر 10 رحمت نازل کرتا ہے۔ 1 منٹ کے اندر کم سے کم ہم 5 سے 6 مرتبہ درود شریف آرام سے مکمل پڑھ سکتے ہیں اور اللہ کی رحمتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے کیا ہے، ہمیں وقت کو نکالنا ہوگا، وقت کی قدر و قیمت کو سمجھنا ہوگا، اور وقت کی اہمیت کا اندازہ جب وقت گزر جاتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ سنا ہے اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔